بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ جب بھی بندہ کسی بندے کی مدد کرتا ہے تو مدد کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، قانون ہے، اصول ہے، جب بھی تم میرے کسی بندے کی مدد کرو گے نا تو میں تمہاری مدد لازمی کروں گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ، جو بندہ کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ کوئی بندہ کسی مشکل میں ہے، کسی بھی وجہ سے وہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور ہمارے کچھ مدد کرنے سے اس کی مشکل آسان ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری مشکلیں آسان کر دوں گا۔ تم میرے بندوں کی مشکلیں آسان کرو، میں تمہاری مشکلیں۔ اور مشکل میرے بھائیوں صرف یہی نہیں ہوتی کہ کسی کے پیسے کی ضرورت ہے ہم پیسہ دے دیں۔ ہاں، اگر کسی کو پیسے کی ضرورت ہے تو پیسہ دے کے اس کی مشکل آسان کی جا سکتی ہے۔ کسی کو مشورہ دینے کی ضرورت ہے، ایک بندہ کسی کام میں ہے، وہ کام کر رہا ہے، کوئی چیز خرید رہا ہے یا جیسے بھی ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے، وہ دھوکہ کھا جائے گا، اور ہم اس کو ایک اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، ہمارے مشورہ کرنے سے اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ یا کسی محکمے میں وہ بیچارہ نیا ہے، کسی کام بھی وہ نیا ہے، کاروبار میں وہ نیا ہے، اس کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، تو ہم اسے عذرائے خیر خواہی ہم اس کو ایک اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، ہمارے اچھے مشورے کی وجہ سے وہ نقصان سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں، یہ وہ ایسے کام ہیں کہ ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں لازمی عطا کرتے ہیں، جس نے یہ نیک کام کیا ہوتا ہے، اور دنیا میں عطا کرنے کے ساتھ ساتھ قیامت کا بھی وعدہ کر رکھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو بندہ کسی مومن سے دنیا کی زندگی میں کوئی مشکل دور کرتا ہے، کسی مومن کی مدد کرتا ہے، مومن کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، تو فرمایا کہ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کی مشکلیں آسان کریں گے۔ یہ تو قیامت کا ذکر ہو گیا، لیکن پچھلی روایت میں کیا ہے؟ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اسی نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ بندے پر آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ تو خدا را میرے محترم بھائیوں، جہاں ہم نیکی کر سکتے ہیں وہاں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، خاص کر ان کاموں میں جہاں ہمارے بات کرنے سے، ہمارے تھوڑا ساتھ چل کے جانے سے، ہمارے مشورہ دینے سے کسی کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق